السلام علیکم، میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بکھر نیٹ ورک۔ ووہان سے پھیلنے والی ایک بیماری نے یورپ کو 2 ماہ تک تگنی کا ناچ نچا کر رکھا۔ نہ جانے کتنے بے گناہ لوگ مر گئے، کتنے بے گناہ لوگ ایسے تھے جو بیماری کا شکار ہو گئے، کتنے ایسے مریض ہیں جو ابھی بھی ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ 2 ماہ تک یورپ میں اس نے تباہی مچائی، اس کے بعد دیگر ممالک میں آیا اور دیگر ممالک کے بعد پاکستان میں بھی آیا، کیونکہ پوری دنیا میں پھیل رہا تھا۔ لازمی بات ہے پاکستان میں بھی آنا تھا۔ لیکن ناظرین، ایک مزے کی بات جو میں آپ کو بتانے کے لیے آج ویڈیو بنا رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جتنے بھی ممالک میں پھیلتا رہا، یورپ کے جتنے بھی ممالک میں پھیلا، پاکستان کے علاوہ یا انڈیا کے علاوہ جتنے بھی ممالک میں اس نے نقصان پہنچایا، کہیں اس کا مسلک نہیں ثابت ہو سکا، کہیں اس کا مذہب ثابت نہیں ہو سکا، کہیں یہ نہیں بتایا جا سکا کہ یہ وائرس سنی ہے یا شیعہ ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ جیسے ہی پاکستان اور بھارت میں یہ وائرس داخل ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کا مذہب بھی سلیکٹ ہو گیا، اس کے ساتھ اس کا مسلک بھی سلیکٹ ہو گیا۔ کہیں سے آوازیں آئیں کہ یہ زائرین لے کے آئے ہیں، اپنے ساتھ ایران سے آنے والے زائرین لے کے آئے ہیں۔ کہیں سے آواز آئی کہ یہ تبلیغیوں نے پورے ملک میں پھیلا دی ہے۔ کہیں سے آواز آئی کہ یہ جو عمرہ کر کے آئے تھے ان کی وجہ سے یہ وائرس ہر جگہ منتقل ہو رہا ہے۔ خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو۔ ایک تو اللہ کی اتنی بڑی آفت آئی ہوئی ہے ہمارے ملک کے اوپر، اتنا نقصان ہو رہا ہے ہمارے ملک کا، لاک ڈاؤن ہو گیا ملک۔ اگر آپ یہ اس وائرس کو مذہب اور مسلک کا نام دینے کے بجائے صرف تھوڑی سی آنکھیں کھول کے سوشل میڈیا سے نکل کر یہی دیکھنے کی کوشش کریں نا کہ آپ کی گلی کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا راشن ختم ہو چکا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات کو بھوکے سو رہے ہیں، تو آپ کی نیند اڑ جائے گی۔ ہمارے ملک میں پہلے ہی اتنی غربت تھی اور ہماری یہ جو تازہ جہالت کی ایک مثال سامنے آئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ شروع کر دی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ماں بہن کی گالیاں دینی شروع کر دی۔ کوئی کہہ رہا ہے یہ وائرس ایرانی لے کے آئے، ایران سے آنے والے لے کے آئے، کوئی کہہ رہے ہیں یہ وائرس جو ہے تبلیغی بھائیوں کی وجہ سے پھیل گیا، کوئی کہہ رہے ہیں عمرہ والے آئے تو انہوں نے وائرس پورے ملک میں پھیلا دیا۔ میرے بھائی، پوری دنیا میں یہ وائرس پھیلا ہوا ہے تو پوری دنیا میں ہی یہ تبلیغی بھائی گئے تھے یا زائرین گئے تھے یا پوری دنیا میں ہی عمرہ والے گئے تھے اور انہوں نے وہاں جا کے وائرس پھیلا دیا۔ 2 ماہ یہ ووہان کے اندر تباہی مچاتا رہا ہے۔ اس وقت تک تو اس کا کوئی مذہب نہیں تھا، اس وقت تک تو اس کا کوئی مسلک نہیں تھا، اس وقت تک تو کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ ایران سے آیا ہوا ہے یا سعودی عرب سے آیا ہوا ہے یا یہ تبلیغی بھائیوں نے پھیلایا ہوا ہے۔ جیسے ہی پاکستان میں داخل ہوا ہے، اس کا مسلک بھی ہم نے بنا دیا، اس کا مذہب بھی ہم نے بنا دیا، اس کی شناخت بھی ہم نے بنا دی، اس کا مذکر مؤنث جو تھا وہ بھی ہم نے بنا دیا اور اعلان کر دیے۔ اب بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ جی یہ تبلیغی بھائیوں کی وجہ سے پھیلا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پوسٹیں کر رہے ہیں کہ جی یہ ایران سے آنے والے زائرین کی وجہ سے یہ پورے ملک میں پھیل گیا اور نقصان ہو گیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی عمرہ سے آنے والے جو زائرین تھے ان کی وجہ سے پھیل گیا۔ خدا کا خوف کرو میرے بھائی، یہ پوری دنیا میں ہی پھیلا ہے، صرف پاکستان میں نہیں آیا۔ فرق پوری دنیا اور پاکستان میں صرف اتنا ہے کہ پوری دنیا کی عوام جو تھی انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر گند پھیلانے کے بجائے انہوں نے اپنی حکومتوں کی بات مانی، وہ اپنی حکومتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی حکومتوں کے ان سب احکامات پر عمل کیا جو ان کو جاری کیے گئے۔ اور ہماری قوم جو ہے وہ لڑنے پہ، جب حکومت نے کہا گھر بیٹھنا ہے، ہم گھر نہیں بیٹھے۔ حکومت نے کہا کہ بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی مجبوری کے آپ نے گھروں سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ ہم گلیوں میں 10-10 20-20 بندے کھڑے ہو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون نکلے اور کون نہیں نکلا۔ یعنی کہ ہماری مینٹل جو اپروچ ہے وہ اتنی گری ہوئی ہے پوری قوم کی کہ ہمیں اور کچھ نہیں ملا سوشل میڈیا کے اوپر۔ وہ کتنا اچھا آپ لوگوں نے کام شروع کیا ہوا تھا کہ دوسروں کی پرانی تصویریں آپ اٹھا کے سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں نا، ویلے پڑے ہوئے ہیں گھروں میں، ہر بندہ ویلے ہی پڑا ہوا ہے، تو وہ آپ پرانی ویڈیوز کے اوپر جو پرانی تصاویر تھیں ان کے اوپر کمنٹ کر رہے تھے یا ایک دوسرے کے ساتھ شغل لگا رہے تھے۔ اچھی چیز تھی، ذرا ذہن فریش ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کتنی گری ہوئی حرکت ہے، کتنی گری ہوئی سوچ ہے، کتنی گری ہوئی مینٹیلٹی ہے کہ ایک عذاب تو نہیں کہوں گا کہ ایک اتنی بڑی آزمائش آئی ہوئی ہے ہماری قوم کے اوپر، ایک اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے ہماری قوم کا، ہماری جو معیشت ہے وہ بیٹھ رہی ہے، ہمارے جو لوگ ہیں بے روزگار ہو گئے ہیں، اور ہم بجائے اس کے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے سامنے آتے، بجائے اس کے کہ ہم اس فارغ وقت میں اپنے بچوں کو اسلام سکھاتے ہیں، ان کو نماز سکھاتے ہیں، ان کو جنازہ سکھاتے ہیں، ان کو عید کی نماز پڑھنا سکھاتے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کو اخلاقیات سکھاتے ہیں، ہمارے اندر اخلاقیات آتی، اس کے بجائے ان سب چیزوں کے بجائے ہم نے کس چیز پہ زور دیا کہ جی یہ وائرس تو ایران سے آیا ہے، یہ وائرس تو جو زائرین تھے نا وہ لے کے آئے ہیں اور یہی سب سے بڑے دشمن ہیں ملک کے، انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا۔ یا یہ اگر کسی نے یہ بات نہیں کی نا تو اس نے یہ بات ضرور کر دی کہ یہ جو وائرس ہے نا، یہ جو ہمارے تبلیغی بھائی تھے نا، پوری دنیا میں تبلیغی بھائی پھرتے ہیں، تو یہ وائرس ان کی وجہ سے آ گیا ہے۔ اگر کسی نے ایران والوں پہ بات نہیں کی، کسی نے تبلیغی بھائیوں پہ بات نہیں کی، تو جو باقی بچ گئے تھے انہوں نے کہا یہ وائرس تو جی سعودی عرب سے ہے، جو عمرہ زائرین تھے وہ لے کے آئے ہیں۔ بھائی یہ جو وائرس ہے
نہ یہ تبلیغی بھائیوں سے آیا ہے یہ وائرس ہے، یہ نہ ایرانی زائرین سے آیا ہے، نہ ہی یہ وائرس عمرہ والوں سے آیا ہے، یہ وائرس ہماری جاہلیت کی وجہ سے آیا ہے۔ اور یہ وائرس جو ہے یہ اتنا خطرناک نہیں ہے، یہ وائرس اتنا نقصان ہمیں نہیں دے رہا جتنی ہماری یہ گھٹیا سوچ ہمیں نقصان دے رہی ہے، جتنی یہ ہماری گھٹیا پوسٹنگز ہمیں نقصان دے رہی ہیں، جتنی ہماری مینٹیلٹی ہمیں نقصان دے رہی ہے کہ یہ وائرس وہاں سے آ گیا، وائرس وہاں سے آ گیا، وائرس وہاں سے آ گیا۔ اگر اتنے ہی اچھے ہو، اتنے ہی اسلام پسند ہو، اتنے ہی نیک ہو، اتنا ہی پاکستان سے پیار کرتے ہو تو پاکستان کی غریب عوام کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ پاکستان کی حکومت جو آپ کو احکامات دے رہی ہے ان پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ گلیوں چوراہوں میں 20 40 بندے کھڑے ہو کے حکومتی احکامات کا تماشا بناتے ہو، اس وقت آپ کو نظر نہیں آتا کہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، یہ وائرس پھیل گیا تو کتنا نقصان ہو جائے گا؟ آپ لوگوں کو، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ان سب لوگوں کو پاکستانی یعنی کہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان سب لوگوں کے لیے جو اس طرح کی باتیں وائرل کر رہے ہیں، جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جو اس طرح کی مینٹیلٹی کو جو ہے وہ شہ دے رہے ہیں، وہ اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ وائرس فلاں جگہ سے آیا، یہ وائرس ڈھمکاں جگہ سے آیا۔ کیا پہلے پوری دنیا میں ہمارے تبلیغی بھائی نہیں پھرتے تھے؟ پہلے تو وائرس کہیں نہیں آیا۔ کیا پہلے کبھی بھی زائرین جو تھے وہ ایران نہیں جاتے تھے یا عمرہ کرنے نہیں جاتے تھے؟ پہلے تو کبھی وائرس نہیں آیا تھا۔ یہ وائرس جیسے ہی آیا پاکستان کے اندر، اس کو ہم نے کہہ دیا کہ جی ایران سے آیا ہوا ہے، تبلیغی بھائیوں نے پھیلایا ہوا ہے، عمرہ کرنے والوں نے پھیلایا ہوا ہے۔ یہ کوئی سوچ ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی اخلاقیات ہے؟ اپنی ایمانداری سے ذرا سوچ کر تو بتائیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم ویلی قوم کو اور کوئی کام نہیں تھا تو ہم نے اس اتنی گھٹیا چیز کو ہم نے سامنے لے کے آنا شروع کر دیا، اتنی گھٹیا مینٹیلٹی کو سامنے لے کے آنا شروع کر دیا کہ اس کی نظیر نہ ایران میں ملتی ہے، نہ تبلیغی بھائیوں میں ملتی ہے، اور نہ سعودی عرب میں ملتی ہے۔ کسی ملک نے یہ نہیں کہا کہ یہ جی جو پاکستان سے آنے والے زائرین ہیں وہ لے کے آئے، کسی نے نہیں کہا کہ جی جو تبلیغی بھائی ہیں یہ ہمارے ملکوں میں آئے تو اس وائرس ساتھ لے کے آئے، کسی نے نہیں کہا کہ جو عمرہ کرنے گئے تھے تو پاکستانی یہ عمرہ وہاں یہ جو وائرس ہے ساتھ اپنے عمرے کے لیے جب گئے تو وہاں ساتھ لے کے گئے۔ کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ ہر حکومت، ہر ملک کی عوام اس وائرس کے ساتھ لڑی، ہر حکومت نے کوشش کی اس کو ختم کریں اور عوام نے ان کا ساتھ دیا۔ لاک ڈاؤن ہوئے، 2 ماہ ووہان بند رہا ہے، کسی کی مجال ہے جو کسی نے کہا ہو کہ یہ وائرس وہاں سے آ گیا، وائرس وہاں سے آ گیا؟ وہ قوم اپنے حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ دوسرے ممالک میں یہ وائرس پھیلا، وہاں کی جو اقوام تھی وہ اپنی حکومتوں کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ ہمارے یہاں پر آیا تو اس کو ہم نے جس طرح ہم نے اس کو ٹیکل کیا، جس طرح ہم نے اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور کوئی عقل مند انسان ہونا تو وہ یقین کرے کہ اپنا سر پیٹ لے گا یہ چیزیں دیکھ کے ہمارے ملک کی، کہ یہ پاکستان جو ایک اسلامی ریاست ہے، جو ایک قوم ہے، جو ہم نے ہر موقع کے اوپر ہم نے کوشش کی ہمارے ملک میں، جب بھی 14 اگست آئی ہے، جب بھی کوئی اور دن آیا، جب بھی عید آئی ہے، شب راتیں آئی ہیں، پوری قوم نے مل کر منائی ہیں۔ ہم کرکٹ کے میدانوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، ہم ہر جگہ، ہم ایسا کوئی جگہ، ایسا کوئی مقام نہیں ہے جہاں پر ہم لوگ اکٹھے نہ ہوتے ہوں، جب ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک نہ ہوتے ہوں، ایک دوسرے کے دکھوں میں شریک نہ ہوتے ہوں۔ اب اس ایک وائرس کی وجہ سے، اس ایک وائرس کے آنے کے بعد ہمارے اندر پتہ نہیں یہ کیوں اتنی گھٹیا سوچ پیدا ہو گئی ہے، پتہ نہیں ہمارے بیہیویئرز کیوں اتنے اخلاق سے گرے ہوئے، شعور سے گرے ہوئے ہو گئے ہیں کہ ہم نے اس وائرس کا الزام دوسروں پہ لگانے۔ اگر میرا مسلک دوسرا ہے تو میرے پہ الزام آ جائے گا، اگر اس کا مسلک دوسرا ہے تو اس پہ الزام آ جائے گا، اگر اس کا مسلک دوسرا ہے تو اس پہ الزام آ جائے گا۔ ارے اس وائرس نے کسی کو نہیں چھوڑنا، نہ اس نے زائر کو چھوڑنا ہے، نہ اس نے تبلیغی بھائی کو چھوڑنا ہے، نہ اس نے عمرہ کرنے والوں کو چھوڑنا ہے۔ اس نے کسی کو نہیں چھوڑنا، اس لیے کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ میں جس پہ اٹیک کروں گا وہ کون ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ اس نے ہمارے اوپر اٹیک کرنا ہے، ہمیں پتا ہے کہ اگر تبلیغی بھائی ہے، اگر وہ زیارت کر کے آیا ہوا ہے حج عمرے کی، اگر وہ زیارت کر کے آیا ہوا ہے ایران سے، اگر اس پہ اٹیک ہوگا، وہ کرنٹینہ میں جائے گا، کس کا پیسہ لگے گا؟ ہمارا نہیں لگے گا۔ کس کے اخراجات بڑھیں گے؟ ہمارے نہیں، اس قوم کے اخراجات نہیں بڑھیں گے، ہمارے ٹیکس کا پیسہ نہیں لگے گا اپنی عوام کے اوپر۔ اچھی بات ہے، لگنا چاہیے، یہ ہماری یونٹی ہے، لیکن اس یونٹی کو کچھ جاہل لوگ، کچھ ان پڑھ ایسے نکمے لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر یونٹی کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا را ان سے جان چھڑوائیے، خدا را ان کو سمجھائیے، ان کو بتائیے کہ بھائی آپ یہ جو دانشور بنے ہوئے ہیں نا، یہ آپ اپنے گھروں تک ہی رہیں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے جو یہ شہری ہیں، چاہے وہ ایران سے زیارت کر کے آئے ہوں یا عمرہ کر کے آئے ہوں یا وہ تبلیغی بھائی ہوں، ان کے اوپر کوئی بات کریں۔ پوری دنیا میں تبلیغی بھائیوں نے ہمارا نام روشن کیا تھا، اور اب آگے جو ہمارے بیہیویئرز ہیں وہ کس طرح کے ہیں یہ آپ کو بھی زیادہ پتہ ہے۔ تو خدا را ریکویسٹ کرتا ہوں میں اپنے تمام پاکستانیوں سے، ریکویسٹ کرتا ہوں میں اپنی عوام سے کہ
اس جاہلانہ سوچ سے نکلو، اس وائرس سے لڑنے کے لیے متحد ہو جاؤ، حکومتی احکامات پر عمل کرو تاکہ یہ جو وائرس ہے جو پوری دنیا کو نقصان پہنچایا، اور پوری دنیا میں اس کا کوئی مذہب مسلک نہیں تھا، اسی طرح پاکستان میں بھی اس کا کوئی مذہب مسلک نہ ہو، یہ صرف ایک بیماری ہو اور اس بیماری سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ جنگ ہم جیت جائیں۔ پلیز کوشش کیجئے۔ بہت ساری دعا میں یاد رکھیے گا، جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔